سننے کے متعلق تو قرآن نے کہا ہے کہ مومن کا شعار یہ ہے کہ وہ کہتا ہے سمعنا و اطعنا، ہم نے بات سن لی، اب ہم اس کے مطابق عمل کریں گے۔ سننا تو یہ سننا ہے نا، اور سننا جسے ان سنی کر دینا کہتے ہیں محاورے میں، یہ ہے کلم یسمعھا، یوں سنتے ہیں جیسے کہ سنتے ہی نہیں ہے، کیونکہ سننے کے معنی تو اس کے مطابق اطاعت کرنے کے تھا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کلام اللہ کو، آیات اللہ کو یہ مسلمانوں کی قوم کتنا سنتی ہے۔ یہ شاید ہی کوئی لمحہ ایسا گزرتا ہوگا کہ یہ آواز نہ کہیں سے آتی ہوگی۔ اب تو یہ ریڈیو ٹی وی کے ذریعے سے ساری دنیا میں آواز گونجتی ہے، ہر کان میں یہ پہنچتی ہے، یوں کہیے نا یسمع کلام اللہ، لیکن ایسے سنتی ہے گویا سنتی ہی نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں دردناک تباہی کے عذاب کی فبشر ہو، بشارت جسے آپ کہتے ہیں، اعلان کر دو ان کے لیے کہ تباہی ہے اور بڑی درد انگیز تباہی ہے صاحب۔ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، اگر ان میں سے کسی بات کا علم بھی انہیں ہو جاتا ہے تو اسے ہزوا کے معنی ویسے تو استہزاء ہوتا ہے، مذاق اڑانا ہوتا ہے، ہنسی اڑانا ہوتا ہے، اس کے معنی کسی چیز کو لائٹلی لینا، جسے انگریزی میں کہتے ہیں نا سیریسلی نہ لینا کسی چیز کو۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ صرف سنتے ہی ہیں، ایک کان میں سے سنا دوسرے میں سے نکال دیا۔ کہیں اگر علم بھی اس کا ہو جاتا ہے تو وہ اس کو سیریسلی نہیں لیتے کہ واقعی ایسی چیز ہے کہ جس پہ غور کرتے، اس پہ عمل بھی کرنا چاہیے، اور یوں ہی لائٹلی اس چیز کو لے لیتے ہیں۔ ان کے لیے یہاں عذاب علیم تھا پہلے، درد انگیز، یہاں عذاب مہین کہا ہے۔ وہ عذاب کے لیے تو ہمارے ذہن میں جب لفظ آتا ہے تو وہ قیامت والا عذاب ہی آتا ہے۔ ویل یہاں کہا تھا اس نے تباہی ہے، قوموں کا تباہ کن انجام جو ہے وہ ہوتا ہے عذاب۔ یہ عذاب جو ہے اس کی کیا خصوصیت یا نوعیت کیا؟ مہین ہے، ذلت آمیز تباہی، ایک تباہی اور پھر ذلت آمیز تباہی۔ اف، جتنی قومیں فطرت کی قوتوں کے لیے دوسری قوموں کی دست نگر ہوتی ہیں، وہ قومیں انہیں تباہ بھی کرتی ہیں اور یہ ذلیل اور خوار بھی ان کے ہاں ہوتی ہیں۔ بھک منگوں کی طرح سامان خریدنا ہوتا ہے پیسے دے کے، اور بھک منگوں کی کیفیت ہوتی ہے عذاب مہین۔ کیا بات ہے، کس کا کلام ہے اور کیا الفاظ ہیں جو استعمال کرتا ہے وہ۔ کہتا ہے ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے، من ورائہم جہنم، تباہی کے جہنم کے شعلے ان کے سامنے بھڑک رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ انہیں دیکھتے نہیں ہیں۔ تباہی کا جہنم کہیں چھپا ہوا نہیں ہوتا، وہ تو محیطٌ بالکافرین قرآن نے کہا ہے، یہیں چھایا ہوا ہے ان کے اوپر۔ جی آ رہا تھا کہ پھر اس کا انجام جہنم ہوگا، ان الفجار لفی جحیم۔ یہ ذہن میں نہ رکھو جو ہم نے کہا کہ ہوگا، کہیں جا کر ہوگا۔ وما ہم عنہا بغائبین، یہ جہنم کی نگاہوں سے آج بھی اوجھل نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کی نگاہوں سے جہنم اوجھل رہتا ہے۔ کیا انداز ہے بات کرنے کا، اس کی نگاہوں سے یہ آج بھی اوجھل نہیں ہے، وہ تو ان کو دیکھ رہا ہے جہنم۔ یہ اندھے ہیں جن کی کیفیت یہ ہے کہ سامنے اس کے شعلے بھڑک رہے ہیں، دیکھ نہیں پاتے، اندھے۔ لیکن ان کے نہ دیکھنے سے تو وہ آگ ٹھنڈی نہیں ہو سکتی، شعلے تو اور زیادہ تیز بھڑکتے چلے جائیں گے۔ من ورائہم جہنم،
اور اس وقت پھر کیا کیفیت ہوگی؟ ولا یغنی عنہم ما کسبوا شیئا ولا متخذوا من دون اللہ اولیاء۔ پھر دو چیزیں یہاں کہی گئی، ایک تو وہ کہ جنہیں یہ اپنا حامی اور ناصر اور سرپرست اور مددگار یہ سمجھتے ہیں، یا جو کچھ بھی انہوں نے کمایا ہے یہ مطمئن ہوتے ہیں اس پر کہ یہ کافی ہے ہمارے لیے، ان کی موجودگی میں کوئی تباہی نہیں آ سکتی۔ کہا جن کے اپنے، جب ان کے اپنے ان غلط اعمال کی وجہ سے تباہی آئے گی تو نہ تو وہ جو حامی اور ناصر اور سرپرست اور اولیاء جن کو یہ سمجھتے ہیں وہ کسی کام آئیں گے، اور نہ ہی جو کچھ انہوں نے اس غلط طریق سے کمایا ہے وہ بھی ان کے کسی کام نہیں آئے گا۔ سیلاب آتا ہے تو پھر وہ یہ نہیں پوچھتا ہے کہ تم ہو اور یہ تمہارے دوست ہیں، اچھا تمہیں یہ بچا لیں گے اٹھ کے، وہ تو اس طرح سے آتا ہے، وہ سیلاب نہ پرسد کے در خانہ قدامست، وہ تو یہ بھی نہیں پوچھتا کہ جی گھر کا دروازہ کدھر سے ہے، کہاں سے میں آؤں وہ تو پھر بہا کے لے جاتا ہے ساتھ، کوئی اس میں کام نہیں آ سکے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، یہاں عظیم ہے، عظیم ہضم سے ہوتا ہے، اس کے معنی ہڈیاں ہوتے ہیں۔ انسانی جسم کی بنیاد اس کے ہڈیوں کے ڈھانچے کے اوپر ہوتی ہے، بونز جو ہیں وہ اصل میں بنیاد ہوتی ہے کسی انسان کے پیکر کی۔ وہ تباہی جو بنیادوں تک کو بہا کے اور لڑکھڑا کے لے جائے، عذاب علیم تھا، عذاب مہیم تھا، عذاب عظیم آ گیا تھا کہ جس کے بعد ختم ہی ہو جاتا ہے کس۔ یہ ہوتا ہے ان قوموں کے ساتھ جو فطرت کی قوتوں کو مسخر نہ کریں۔ پہلی چیز وہ عذاب مہین ہے، ذلت میں مسخر کرے لیکن انہیں دوسرے قوموں کو تباہ اور برباد کرنے کے لیے صرف کریں۔ یہ ہے دونوں چیزیں مل کے عذاب عظیم بن جاتی ہیں۔ اور اس کے مقابل میں ھذا ھدی، یہ جو ہم کہہ رہے ہیں یہ ہے کامیابی کی راہیں دکھانے والی چیز۔ یاد رکھیے قرآن کریم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اسوہ یہ رہنمائی راستہ دکھاتے ہیں، زبردستی راستے پہ چلاتے نہیں ہیں۔ بڑی رحمت جو انسانوں کے لیے ہوئی وہ یہ کہ چوراہے پہ کھڑے ہو کے یہ بتا دیا کہ بھئی جس گاؤں میں تم نے جانا ہے یہ راستہ اس طرف جاتا ہے، بڑی چیز ہے یہ۔ اب اگر وہ اس راستے کی بجائے دوسرے راستے پہ چلتا ہے تو اس نے کہا ہے کہ نہ یہ خدا کا فریضہ ہے نہ اس کے رسول کا فریضہ ہے کہ اس کو وہاں سے بازو اس کا پکڑ کے وہ کہے کہ ادھر کہاں جا رہے ہو، ہم نے تو بتایا تھا تمہیں ادھر چلو۔ یہ بات انسانی اختیار و ارادے کو سلب کر لینے والی ہے اور ہم اسے سلب نہیں کرنا چاہتے۔ اتنی بات تو اس کے بس کی نہیں تھی کہ چوراہے پہ کھڑا ہو کے خود معلوم کر دیتا کہ وہ صحیح راستہ میری منزل تک پہنچانے والا کون سا ہے، یہ تو ہم نے کر دیا۔ اور بڑی چیز ہے صاحب، کسی راہراؤ کو نئے راستے پہ چلنے والے کو چوراہے پہ بتا دیا جائے کہ تمہاری منزل کی طرف جانے والا راستہ کون سا ہے، بہت بڑا احسان ہے۔ لیکن کہا کہ اس کے بعد یہ بات نہیں ہے کہ ہم پھر اس کو زبردستی چلاتے بھی ہیں اس راستے پہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ تو اپنی جان کو ہلکان کر رہا ہے اس لیے کہ یہ غلط راستے پہ کیوں چل رہے ہیں، تیرا کام یہ نہیں ہے کہ تو ان کو زبردستی صحیح راستے کے اوپر چلائے۔ انسانی اختیار و ارادے کو ہم سلب نہیں کرتے۔ ھذا ھدی والذین کفروا بآیات ربہم لہم عذاب من رجز علیم۔ تو جو اس کے بعد انکار کرتا ہے صحیح راستے پہ چلنے کے لیے تو اس کے لیے تو تباہی ہے، بڑی دردناک ہے، بڑی لڑکھڑاہٹ پیدا کرنے والی ہے۔ اور اس کے بعد کہا پھر کہ آؤ پھر دوبارہ تمہیں بتائیں، تسخیر کائنات کی طرف پھر آ گیا۔ اللہ الذی سخر لکم البحر
لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ، سمندر کو تمہارے لیے، دریاؤں کو، پانی کو تمہارے لیے تابع تسخیر بنا دیا تاکہ اس میں خدا کے قانون کے مطابق تمہاری کشتیاں چلیں۔ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور تم پھر خدا کے عطا کردہ جتنی نعمتیں بکھری ہوئی ہیں دنیا میں ان کی تلاش میں نکلو۔ یہ جو ہے کہ کشتی ایک خاص قانون کے تابع پانی کے اوپر تیرتی ہوئی رہتی ہے، بڑا اٹل قانون ہے خدا کا، لیکن کشتیاں انہی کی سلامت رہتی ہیں جو ان قوانین کو جانتے ہیں اور ان کے مطابق اپنی کشتیوں اور جہازوں کو چلاتے ہیں۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اس کے مطابق کرو گے تو پھر تمہاری محنت بھرپور نتائج پیدا کرے گی۔ شکر کے معنی یہ ہوتے ہیں، کسی کی محنت بھرپور نتائج پیدا کرے۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، بات ختم کر دی۔ کہا کہ یہ تو ہم نے مختلف تفاصیل بیان کی ہیں، یہ تسخیر کیا، وہ مسخر کیا، اور اس کو آپ مجمعین یوں سمجھ لیجئے کہ تمہارے لیے اس نے مسخر کر دیا جو کچھ سماوات میں ہے، جو کچھ ارض میں ہے، جمیعاً، سارے کا سارا، اور پھر من ہو، یہ اس کی طرف سے کر دیا گیا کہ اس نے کیا ہی ایسا انتظام اس نظام کا۔ یہ جمیعہ ہے عزیزان من، اس خارجی کائنات اور ارض کی کوئی قوت ایسی نہیں پھر باقی رہ جاتی جو قابل تسخیر نہ ہو۔ ابھی تو ہمارے ہاں کے بھی، ہمارے زمانے کے سائنسدان بھی جو مغرب کے ہیں، وہ تو یوں کہیے کہ کناروں کو چھو رہے ہیں۔ کائنات یہ تو انسان کے ہیتا فکر میں نہیں آتی، اس کی وسعتیں جو ہیں۔ جمیعم، اور من ہو، خدا نے تخلیق ہی ایسا کیا ہے اس کائنات کو کہ پوری کی پوری کائنات جو قوم بھی مسخر کرنا چاہے اس کی قوتوں کو وہ کر سکتی ہے، تمام قوتوں کو مسخر کر سکتی ہے۔ جمیعا منہ، ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، یہاں یہ لفظ آئی، دیکھتے ہیں وہ کس کس کا تھا، للمؤمنین، لقوم یوقنون، لقوم یعقلون، لقوم یتفکرون، جو قوم عقل و فکر سے کام لے گی اس کے لیے ہمارے اس ارشاد میں بہت بڑی نشانی ہے حقیقت تک پہنچنے کی، جو ہم نے کہہ دیا ہے کہ پوری کی پوری کائنات کی قوتیں جو ہیں وہ تمہارے تابع تسخیر ہو سکتی ہیں، غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے۔ جس قوم کو 1000 برس سے یہ سکھایا جا رہا ہو کہ مذہب کے معاملے میں عقل سے کام نہیں لیا جا سکتا، مذہب تو یہ تھا فطرت کی قوتوں کو مسخر کر کے قوانین خداوندی کے تابع ان کو صرف کرنا، اس میں اگر عقل و فکر سے کام نہیں لیا جا سکتا تو فطرت کی قوتیں مسخر کیسے ہوں گی؟